آج کشمیر کا نوجوان بندوق کیوں اٹھاتا ہے؟ ٹیل دا ہوم منسٹر وین یو میٹ ہم ٹمارو کہ آپ جموں کشمیر پاکستان سے بات مت کریے، کشمیر کی عوام سے کریے، نوجوانوں سے کریے۔ اس ایوان میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو لڑ کر آپ بی جے پی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، یہاں ان لوگوں کو دھمکاتے ہیں، دلی میں یارانہ رکھیں گے، ان کو دھمکانے سے کیا، یہ ہم سے زیادہ کمزور لوگ ہیں۔ The reality is today that Umar Abdullah government has to fight for Kashmir, not fight against Kashmir. You are using this mandate to dehumanize us. الجی صاحب نے اپنے ایڈریس میں شروعاتی ایڈریس میں کہا جمہوریت کی الیکشن پروسیس ہو، ڈیموکریسی کی بڑی تعریفیں کی اور تائید کی کہ کئی سالوں کے بعد جموں کشمیر میں الیکشن ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد ایک طویل مدت کے بعد جموں کشمیر میں الیکشن ہوا، ایم ایل اے بنے لوگ، سرکار بنی، چیف منسٹر صاحب بنے، کیبنٹ بنی، اپوزیشن بنی، ہر چیز نارمل لگتا ہے جیسے پہلے ہوتا تھا۔ بٹ دا ریئلٹی آف اٹ از دیٹ دا پروسیس از پاور لیس۔ اس پروسیس میں ہی طاقت کی کمی ہے، چاہے ہم کتنا ایک دوسرے کو الزام دیں، تانے مارے یا کچھ بھی کہے، کہیں نہ کہیں اس پروسیس میں ایک بہت بڑا اسٹرکچرل چینج جو 5 اگست کو ہوا وہ واپس نہیں ہوتا۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس چیلنجز بہت ہے۔ عمر صاحب پہ الزام تراشی کر کے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شاید ایک جھٹکے میں جو 5 اگست کو ہوا اٹ واز ناٹ این ایونٹ، اٹ از آلسو اے پروسیس دیٹ برنگنگ بیک ریسٹوریشن آف 370 اسٹیٹ ہوڈ، ادر تھنگس ول آلسو ٹیک ٹائم، وی انڈرسٹینڈ گورنمنٹ نیڈس ٹائم، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں میں اٹینشن اس حکومت کو دینے کی ضرورت ہے کہ 5 اگست 2019 کے پہلے یا الیکشن سے پہلے الیکشن سے پہلے بھی جموں کشمیر میں عام لوگوں پر سختی ہوئی۔ اس میں سے ہم لوگ کئی لوگ یہاں پہ بند تھے، جو میرے دوست بھی آج ایم ایل اے ہے، ہم سب سینٹور میں رہے، چیف منسٹر صاحبان بھی تھے اس وقت جو ڈیٹینشنز میں رہے۔ آج جب ڈیٹینشنز کی بات ہوتی ہے ہم بہت ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں۔ غرض کہنے کا یہ ہے کہ گورننس ایڈریس میں سر یہ جو روڈ میپ گورننس کا ہے یہ گورنر رول میں بھی تھا، اس سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی، اس سے زیادہ وکاس ہوا، اس سے زیادہ پرپوزل آئے۔ دا ہول آئیڈیا آف ڈیموکریسی از پارٹیسپیشن آف پیپل، از اباؤٹ دا ہیومن ڈگنیٹی آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر۔ ان لوگوں نے بھی ڈیولپمنٹ کی۔ 5 سال گورنر رول میں پارٹیسپیشن نہیں تھی، لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں کہ اس وقت اسپیشل اسسٹنٹ اسکیم میں پیسہ نہیں آیا یا واٹر اسکیمز میں یا کسی بھی پروگرام میں سڑکیں نہیں بنی، زیادہ سڑکیں بنی ہیں۔ لیکن کشمیریوں کو کہیں نہ کہیں یہ فیل ہوا دیٹ دس پیس اینڈ ڈیولپمنٹ ایٹ دا کاسٹ آف دیئر ڈگنیٹی اینڈ آلسو ایٹ دا کاسٹ آف دیئر رائٹس۔ 5 اگست کے بعد سر جموں کشمیر میں کئی حریت کے لیڈر بند رہے، جماعت اسلامیہ بین ہوئی، آل پارٹی حریت کانفرنس میں بین ہوا۔ اس کے بعد جب ہمارے لوگ مین سٹریم کے بند رہے ہمیں تڑپ لگی پہلی بار۔ 30 سال تک ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے جموں کشمیر کہاں سے جا رہا ہے۔ ہمیں یہ لگا کہ آج ہمیں پنچ ہو رہا ہے تو لوگوں کو سختی، آج بھی لوگوں کے مکان اٹیچ ہو رہے ہیں، آج بھی ملازم ٹرمنیٹ ہو رہے ہیں۔ جب ہم یہاں پہ ہیں آج بھی کشمیر میں این آئی اے کی ریڈز پڑی ہے، آج بھی ای ڈی کی نوٹ سے گرگراتی ہے۔ وی کی ناٹ ٹاک اباؤٹ گڈ گورننس وین دا ویژن ڈاکیومنٹ از ایبسینٹ اینڈ ڈیوائڈ آف کمپیشن، ہیلنگ اینڈ ایمپیتھی۔ اور یہ اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں، میں کوئی الزام تراشی نہیں بولتا ہوں، میں بولتا ہوں آپ لوگوں نے 5 اگست نہیں کیا۔ لیکن جب آپ دلی جاتے ہیں، آپ یہاں ایل او پی سے لڑتے ہیں، بی جے پی سے لڑتے ہیں، آپ لڑیے این ایل یو پہ، ان کی بھی حق ہے، ان کو بھی بات کرنے کا، آپ کو بھی حق ہے، آپ پیر پنچال پہ لڑیے، ہر چیز پہ۔ لیکن جب آپ دلی جاتے ہیں تب یہ غصہ ہم نہیں دیکھتے جو یہ غصہ یہاں اس اسمبلی میں ہے، جو ایوان میں ہے۔ جب آپ دلی جاتے ہیں پرائم منسٹر سے ملے، چیف منسٹر، ہوم منسٹر صاحب سے ملے، تب آپ کی یہ ہمت ہم نہیں دیکھتے جو 50 ایم ایل اے کو اس وقت ہے۔ اس وقت یو آر آور ایڈوکیٹ آف آل پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، جو بھی پرابلمز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ہم نے الزام تراشی، ہم 2014 میں آپ 2014 میں آپ کی طاقت، آپ کی ہمت، آپ کی طاقت، لون صاحب میں سر آنریبل اسپیکر سر میں کوئی الزام تراشی، ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ۔ آپ کمپٹیشن کریں گے کہ ہم نے غلطیاں زیادہ کی، 1 منٹ، ہم کمپٹیشن کریں گے 2010 میں کیا ہوا، 20 میں کیا ہوا، 14 میں کیا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کمپٹیشن کر رہے ہیں کہ زیادہ کس نے لوگوں کو ستایا، کس نے مارا۔ حقیقت we will not go, the past will not decide the future of Jammu and Kashmir. That's the reality of Umar Abdullah government has 50 MLAs mandate, sir. He represents people of Jammu and Kashmir. We understand there is hate. We understand there are geographical problems. The Jammu and Kashmir has inherent disadvantage. یہاں climate بھی میٹر نہیں کرتا ہے، یہاں کا موسم الگ ہے، کشمیر کا الگ ہے۔ We have a geographical issue, we have a political issue, we have a line of control. There are realities we are facing cross-border terrorism, but the reality of it is that Jammu and Kashmir government has come with a huge mandate. Use this mandate to talk to the people of Jammu and Kashmir. Tell the Home Minister when you meet him tomorrow کہ آپ جموں کشمیر پاکستان سے بات مت کریے،
کشمیر کی عوام سے کرے, نوجوانوں سے کرے, جو آپ بولتے آ رہے ہیں ہر وقت. آج اس وقت جب آپ آج یہاں جموں میں ماتا ویشنو دیوی کا کالج بند ہوا, حقیقت ہے کیوں بند ہوا؟ کیونکہ ان کو لگا شاید ہمارے بچے ڈاکٹر بن کے ٹیررسٹ بن رہے ہیں, فدائین کر رہے ہیں. حقیقت ہے ایک اٹیک ہوا ہے اس میں, لیکن دا کوشچن از وائی ڈڈ اٹ ہیپن؟ بیکاز دا گورنمنٹ میں ایک منٹ, مجھے بات کرنے دیجیے, آپ بات کرنے دیجیے مجھے, لیٹ می کمپلیٹ, آپ کمپلیٹ کرنے دیجیے مجھے. غرض یہ ہے سر کہ آج کشمیر کا نوجوان 65% آبادی کشمیر میں نوجوانوں کی ہے. آج کشمیر کا نوجوان بندوق کیوں اٹھاتا ہے؟ آج کشمیر کا نوجوان ڈیولپمنٹ, وکاس, الیکشن کے بعد 50 سیٹوں کا چیف منسٹر ہونے کے باوجود خاموشی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں there is a sense of defeat in the people of Jammu and Kashmir کہ میرٹ کا ایشو ریزالو نہیں ہو رہا ہے آپ سے, ریزرویشن کا ایشو ریزالو نہیں ہو رہا ہے, بجلی کو بہانہ ہے آپ چھوڑ دیجئے. آج لوگ, ہمیں پتہ ہے عمر صاحب کے اختیار میں نہیں ہے قیدیوں کو واپس لانا, لیکن بات کرنے کا حق ہے. میڈیا کو آپ آزادی نہیں دے سکتے, لیکن بات کرنے کا حق ہے. اس ایوان میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو لڑ کر آپ بی جے پی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے. یہاں ان لوگوں کو دھمکاتے ہیں, دلی میں یارانہ رکھیں گے, ان کو دھمکانے سے کیا, یہ ہم سے زیادہ کمزور لوگ ہیں. آل آف اس آر سیم, بیکاز یہاں کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. There is a structural change that has happened on the 5th August. The main issue I am saying, sir, on governance part, عمر صاحب نے کہا, فاروق صاحب نے کل کہا اسپیشل اسسٹنٹ اسکیم میں ہمیں پیسہ ملا. حقیقت ہے میں عمر عبداللہ صاحب کے پاس میٹنگ میں گیا, پری بجٹ میٹنگ تھی, میں نے 15 ڈیمانڈیں رکھی, سب کی سب رکھی گئی, قریب 25 کروڑ روپیہ پلوامہ کو ملا. آج تک ایک سال میں ایک بھی کام کا ٹینڈر آؤٹ نہیں ہوا ہے, ایک سال میں. مجھے نہیں پتا آپ کس وکاس کی بات کر رہے ہیں. آپ نے پیسے رکھے, آپ نے ایلوکیشن, لیکن 15 کاموں میں سر میں نے لسٹ دیا پرسوں عمر صاحب کو, آفٹر 1 year not even one work has been tendered out. اسپیشل اسسٹنٹ اسکیم میں سر, جس کی آپ تعریفیں کر رہے تھے, ڈبل آپ نے لائی. 300 کروڑ روپیہ زیرو ایکسپینڈیچر ہے آپ کے پاس اس وقت بھی. اسپیشل اسسٹنٹ ڈبل لانے سے کیا ہوگا؟ پہلا لاٹ تو آپ نے خرچ ہی نہیں کیا. اس کے بعد آپ کے 28 ڈپارٹمنٹ میں, اس ڈاکیومنٹ میں سر 28 ڈپارٹمنٹ میں کاپی پیسٹ, جو لاسٹ ٹائم ایل جی صاحب نے کہا وہی 15 سیکٹرز میں آپ کاپی پیسٹ کرنا بھی بھول گئے. دا اسٹیٹس از سیم واٹ اٹ واز 1 year before. واٹ آئی ایم سیئنگ, خدا نہ خواستہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ آپ این سی کی لڑائی پیٹ, نو ٹو کشمیریز ہیو اے ریزن ٹو فائٹ ٹوڈے, بٹ دا ریالٹی از دیٹ دا 5th August has changed the war, conflict and the definition of the problem in Jammu and Kashmir. The reality is today that Umar Abdullah government has to fight for Kashmir, not fight against Kashmir. You are using this mandate to dehumanize us. اور وہی نتیجہ ہوا جو آپ کو جواب ملا ہے. ہمیں ہماری پرابلمز کاؤنٹ کر کے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہم مخالف تھے, ہم نے زیادہ سختیاں کی. آپ نے 1 لاکھ لوگوں, ہم 87 سے 47 سے جب شروعات کریں گے, کس نے اسٹرکچرل ڈس امپاورمنٹ کی جموں کشمیر پہ, اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن مین مدعا اس وقت بھی جو مینڈیٹ آپ کے پاس ہے ہم اس کی بات کریں گے. 370 کی بات نہیں, 35(8) کی نہیں, اسٹیٹ ہوڈ کی بات نہیں, ہم بات کریں گے اوپن میرٹ کے حوالے سے. جموں کشمیر کی نوجوان آبادی اس وقت بھی سر اس حکومت پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ حکومت, آج اس کشمیری نے ووٹ ڈالا جس نے پتھر مارے, جس نے بندوق اٹھائے, جس نے بائیکاٹ کیا, اس نے بھی آپ کو ووٹ ڈالا جو آپ کے ساتھ نہیں تھا. دیٹ از وائی کشمیر میں 70% ٹرن آؤٹ ہوا. اور اس پروسیس کو فیلئر ان کا نہیں ہے, اس پہ فیلئر آپ کا ایک ریزرویشن کا مسئلہ, ایک ریزرویشن کا مسئلہ, ویئر فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف جموں اینڈ کشمیر یو آر ڈریگنگ اے پروسیس. آپ نے کمیٹیاں بٹھائی, 1 SRO سوشل ویلفیئر منسٹری سے نکل سکتا تھا, ایشو آف ریزرویشن شوڈ ہیو بین ایڈریسڈ. اتنا گما پھرا کے آپ نے بچوں کو دھوکے دیے, پروٹیسٹ کیے, اور ریاض صاحب نے مذاق کیا کہ پروٹیسٹ کرتے. کس کے پاس پروٹیسٹ کریں گے, کیوں کریں گے ایل جی کے پاس پروٹیسٹ؟ وی ہیو این الیکٹڈ گورنمنٹ, ہم آپ کو پہلے جائیں گے, جب آپ نہیں کریں گے پھر ایل جی کے پاس بھی کریں گے. آج بھی آپ کے پاس موقع ہے, کل ہوم منسٹر صاحب آ رہے ہیں, دیر آر ہیٹ کرائمز ہیپننگ اکراس انڈیا اگینسٹ کشمیریز. آپ کی گورنمنٹ خاموش ہوتی ہے. کل عمر صاحب جب دلی گئے, کیا ان کی نوٹس میں نہیں تھا؟ دا مومنٹ آپ کی اتھارٹی اور سنسیئرٹی چیک ہوتی ہے, ہاؤ یو ٹاک ٹف ٹو دا پاور, یو آر ٹاکنگ ٹف ٹو دا ہو آر ویک پیپل. جب آپ اپوزیشن کو, پی ڈی پی کے 4 لوگ آپ مذاق بناتے ہیں, یہاں 2 لوگ ہیں, کسی کے انڈیپینڈنٹ ہے سجاد صاحب, ایک ہی بندے, تو آپ ان کو بات ہی نہیں کرنے دیں گے. بی جے پی کے لوگ یہاں جموں میں آپ ان کو دمکائیں گے, ڈرائیں گے. یونیورسٹی کا مسئلہ ہے, مجھے بتائیے سر, NLU جو یونیورسٹی ہے 2019 میں 18 میں یہ پاس ہوا ہے, محبوب وجی نے کیا, کوئی کنٹروورسی نہیں تھی. عمر صاحب نے پرسوں اسمبلی میں بولا 50 کروڑ رکھے, 1 سال ہوا ہے, 50 کروڑ کی ایگزیکیوشن ہوئی کہیں لا یونیورسٹی میں. آپ کو 2 کیمپس بنائے, جموں میں بھی بنائے, کشمیر میں بھی بنائے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں. اگر کنٹروورشل ہے, 2 یونیورسٹیاں بنائے, 17 کالج ہے لا کے اس وقت جموں کشمیر, 10 جموں میں ہے, 6 کشمیر میں. اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان ایشوز پر ہم بات نہیں کریں یہاں پہ, پھر ایوان کا وقت ضائع کرنا. الطاف کلو صاحب وہاں بیٹھے رہتے,
پہلے ہر ممبر پر مذاق کرتے ہیں, ہر ممبر جو بات کرتا ہے آپ انڈرمائن کرتے ہیں اپنے انسٹیٹیوشنز کو. اور جب آپ اسپیشل اسٹیٹس, ایک لاسٹ پوائنٹ ہے, اسپیشل اسٹیٹس کی بات ہوئی, آپ دلی گئے, آپ نے ایڈوائزر صاحب کو اسٹیٹس دیا, لوگوں کو نہیں دیا, آپ نے اس کے بیٹے کو ایوارڈ دیا. اس لیے کشمیر کا نوجوان جیل میں, کیس میں, FIR میں بند ہے, اس لیے نہیں ناصر سگامی کے بیٹے کو ایوارڈ ملے. آپ کو ایوارڈ دینا تھا اس بلال کو جس کی اس نے بات کی, جو اندھا تھا, جو ڈف اینڈ ڈمپ تھا, اس نوجوان کے لیے ایوارڈ تھا. پلوامہ کا لڑکا سر, ایک عرفان سرکار نام سے لڑکا ہے جس نے ڈے اینڈ نائٹ ٹورنامنٹ کیا, پرائم منسٹر نے اس کی تعریفیں کی. ان لوگوں کو اسٹیٹ ایوارڈ نہیں نکلا اس کے لیے. اور آج جب یہ سرکار آئی ہے پبلک مینڈیٹ پہ بات کرنے کے لیے, جہاں نوجوانوں کے لیے آپ کو ایڈوائزر کے لیے وقت ہوتا ہے, اس کے لیے اسٹیٹس ہے, آپ حقیقت کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک 15 سال میں آپ نے ایک ٹینڈر نہیں نکالا ہے, اس کے بعد باتیں کرتے ہو یہاں پہ.